بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کو ساتھ لے کر سفر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کسی کو امیر مقرر کر لو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سے زیادہ افضل ہم میں کون ہے کہ جسے امیر بنائے؟ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، کوئی اور بن جائے۔ عرض کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آخرکار سب نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کو ہی امیر بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میں امیر بن گیا تو اطاعت کرو گے؟ عرض کیا کہ لازمی طور پر کریں گے۔ عہد و پیمان لیا کہ منحرف تو نہیں ہوگے؟ عرض کیا کہ قطعاً نہیں۔ جب منزل پر پہنچے تو سب کے بستر کھول کر بچھانے شروع کیے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم بچھائیں گے۔ فرمایا کہ امیر کے کام میں دخل مت دو، امیر کی اطاعت واجب ہے۔ کسی کو بستر نہیں بچھانے دیا۔ کبھی جگہ صاف کر رہے ہیں، کبھی کپڑے بچھا رہے ہیں۔ جہاں کوئی آیا کہ حضرت میں کروں گا یہ کام، فرماتے کہ میں امیر ہوں، امیر واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ لوگ عاجز آ گئے۔ کھانا پکانے کا وقت آتا تو جنگل سے لکڑیاں لا رہے ہیں، کبھی بازار میں گوشت خریدنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت ہم یہ کام کریں گے۔ فرمایا کہ امیر کے کام میں دخل مت دو۔ لوگ عاجز آ گئے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے کہ ہمارے امام بڑے ہیں اور ساری خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں، بستر بھی بچھا رہے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، اور کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے۔ جہاں کوئی بولا تو انہوں نے کہا کہ میں امیر ہوں، واجب الاطاعت ہوں، اس لیے لوگ عاجز آ گئے۔ اس سفر میں ایک لطیفہ بھی پیش آیا۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا وغیرہ پکا دیا مگر کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کو بھوک بے تحاشا لگی۔ انہوں نے کھانے کے نگران سے کہا کہ بھائی کم از کم مجھے ایک روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ نگران نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے اور ان کی اجازت نہیں ہوگی تو میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ بھائی مجھے کمزوری طاری ہو رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، ایک آدھی روٹی دے دو، کچھ سہارا ہوگا۔ انہوں نے پھر انکار کیا اور ان کو روٹی نہیں دی تو فرمایا کہ اچھا میں تجھے سمجھوں گا، نہ دے تو روٹی۔ اسی حال میں بھوکے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جنگل کی طرف اٹھ کر چلے۔ اچانک دیکھا کہ ایک دیہاتی اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ لباس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بڑا آدمی ہے اور اچھی خاصی بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ ان صحابی نے کہا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنا ہے کھیتی باڑی کے کام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس غلام موجود ہے اور 500 درہم میں بیچ سکتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ 500 درہم کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر غلام اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سمجھدار ہے۔ معاملہ طے ہو گیا اور 500 درہم لے کر ان کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے روٹی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر پکڑ لو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اس کے دماغ میں تھوڑی خرابی ہے۔ جب کوئی پکڑنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں غلام کب ہوں، میں تو آزاد ہوں، اس کا خیال نہ کیجیو، یہ اس کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ چودھری صاحب نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کہاں چلوں؟ چودھری صاحب نے کہا کہ میرے گھر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے تجھے خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تیری عادت یہی ہے۔ اب یہ چلا رہا ہے کہ آزاد ہوں، مگر چودھری صاحب نے ایک نہ سنی۔ چودھری صاحب چونکہ طاقتور تھے اس لیے اسے زبردستی اٹھا کر اونٹ پر سوار کیا اور لے جانا شروع کیا، اور اس نے ہائے وائے شروع کی کہ مجھے غلام بنا دیا، میں تو آزاد ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیری ساری داستان سن چکا ہوں، تیری عادت ہی یہ ہے۔ ادھر سے صدیق اکبر چلے آ رہے تھے۔ دیکھ کر یہ چلائے کہ امیر المومنین میرا تو ناطقہ بند کر دیا ہے اور مجھے غلام بنا دیا ہے، اور یہ چودھری مجھے لیے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر کا سبھی لوگ احترام کرتے تھے۔ چودھری اترا سواری سے اور سلام عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو میرا ساتھی ہے، اسے تو کہاں لیے جا رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میں نے اسے 500 درہم میں خریدا ہے، یہ غلام ہے۔ فرمایا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ تو آزاد ہے، یہ کس نے بیچا ہے؟ اشارہ کیا کہ فلاں صاحب نے بیچا ہے، میں نے رقم بھی انہی کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلام موجود ہے، لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کسی نے مذاق کیا ہے ان کے ساتھ۔
جب واپس آئے تو جنہیں روٹی نہیں ملی تھی انہوں نے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اب کہو کیا حال ہے، تو نے مجھے روٹی سے عاجز رکھا تھا، اب بتا۔ صدیق اکبر پہنچے تو فرمایا کہ کیا واقعہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میں نے اس کی بہت منت کی کہ بھائی آدھی ہی روٹی دے دو، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جب تک امیر نہیں آئیں گے میں نہیں دوں گا، تو میں نے بھی ایک مذاق کیا کہ اس کو 500 درہم میں بیچ دیا، تو صدیق اکبر بہت ہنسے اور 500 درہم واپس کیے گئے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بتایا گیا تو آپ مسکرائے اور منہ پر رومال رکھ لیا۔ جب بھی اس واقعے کا ذکر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور منہ پر رومال رکھ لیتے، گویا یہ عجیب لطیفہ بن گیا۔